اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد۔ ناظرین، کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ علیل تھی، اس وجہ سے میں ویڈیو ریکارڈ نہیں کروا سکا۔ کچھ ذاتی مصروفیات تھی جن کی وجہ سے ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ البقرہ کی جو اگلی آیات ہیں ان کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ اور پھر مختصر سا تشریح کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی بلا شبہ میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ ایک نائب، ایک جانشین، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ قالوا، انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا، جو اس کے اندر فساد کرے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو ایسا بنائے گا جو زمین کے اندر فساد کرے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور جو خون بہائے، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی تیری تسبیح اور تیری پاکی تیری حمد کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، بلا شبہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور سکھائے، کس نے سکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائے، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، سب کے سب، یعنی اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ کن چیزوں کے نام یہاں پہ سکھائے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے نام تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے نام تھے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن جو قرآن پاک میں حرف ظاہر میں ہیں ہم اس سے پڑھتے ہیں، کلہا، سب کے سب، ثم عرضہم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، یعنی اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پھر کہا، انبئونی، مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کے متعلق، یعنی
آدم علیہ السلام کو وہ نام بتا دیے اور فرشتوں سے کہا کہ یہ نام میں نے آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کے بتائے ہیں تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا، فرشتے کہنے لگے سب مل کے، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے ہمیں علم، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھائے، انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ تو خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، انبئہم، ان کو خبر دو، باسمائہم، ان ناموں کی، یعنی جو میں نے تمہیں بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے تمہیں نام بتائے ہیں ان ناموں کی ان کو بتاؤ، خبر دو ان کو۔ فلما، پھر جب انباہم، انہوں نے ان کو خبر دی، باسمائہم، ان ناموں کی، قالا، آدم علیہ، اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم، بلا شبہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمان اور زمین کا، یعنی آسمان اور زمین کی چھپی چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں، فاعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، وما تک، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی چھپی ہوئی اور ظاہر چیزوں کو میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، اسجدو، سجدہ کرو، لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابا، کیا کیا اس نے، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی جب اس نے انکار اور تکبر کیا تو وہ کافروں میں ہو گیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر کی نشانی یہ ہے کہ انکاری ہو اور تکبر کرتا ہو۔ آج کی ویڈیو یہاں تک تھی، آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔